بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے اس کے پہلے 100 دن یقیناً ایک بہت ہی کم عرصہ ہے، لیکن کسی بھی حکومت کے پہلے 100 دن کے دوران کیے جانے والے اقدامات سے اس حکومت کی ترجیحات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا، اور پہلے 100 دن میں وہ جو اقدامات کرتی ہے ان سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 100 ہفتوں میں وہ حکومت کیا کرنے والی ہے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 29 مارچ 2008 کو جب قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اپنے پہلے 100 دن کی ترجیحات کا اعلان کیا. یہ 100 دن اب مکمل ہو چکے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ہم وزیر اعظم کی اعلان کردہ ترجیحات کی روشنی میں ان کے پہلے 100 دن کا تجزیہ کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فرزانہ راجہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے تعلق ہے ان کا، پیپلز پارٹی پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات ہیں. ان کے ساتھ ہیں جناب سینیٹر طارق عظیم صاحب، بہت عرصے کے بعد کیپٹل ٹاک میں آئے ہیں، مسلم لیگ کاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں. فرزانہ راجہ صاحبہ، پہلا سوال کہ آپ نے پہلے 100 دن کے دوران ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ جن سے آپ کے خیال میں عام آدمی کو ریلیف ملی ہے؟ سب سے پہلی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 100 دنوں میں مسائل کا حل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک سمت کا جو تعین کیا جاتا ہے وہ پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ ہم کس سمت بڑھ رہے ہیں. اس سمت کے تعین میں سب سے پہلے دن جو ہوا فیصلہ وہ یہ تھا کہ جو ججز اور ان کے خاندانوں کو بند کیا گیا تھا ان کو سب سے پہلے رہا کیا گیا. یہ پہلے دن کی ابھی حلف اٹھانے سے پہلے کی میں بتا رہی ہوں کہ فرسٹ اسٹیپ تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس ملک میں سالہ سال سے ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ ہم نے پہلا اٹھایا. اس کے بعد جو ترجیحات رکھی گئیں کہ ایک عام آدمی کو ریلیف ملے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ہمارا نعرہ بھی ہے اور نعرہ کیا جس کے تحت ہم الیکشن لڑتے ہیں اور جو ہماری سوچ ہے اور جو حقائق بھی ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، وہ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو اٹھایا گیا وہ یہ کیا گیا کہ گندم کی قیمت کی جو سپورٹ پرائس جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ جو ذخیرہ اندوز ہیں جس طرح سے گندم کو ذخیرہ کر رہے ہیں وہ نہ کر سکے، اور جو گروور ہیں اس کو ایڈوانس میں رقم دینے کا وعدہ کیا گیا تاکہ وہ نیکسٹ فصل اپنی وقت کے اوپر اور پراپر طریقے سے اس کو اگا سکے تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم زیادہ پروکیورمنٹ گندم کی کر سکیں، اور وافر مقدار میں جب گندم موجود ہوگی تو گندم آٹومیٹکلی آٹا بھی سستا ہوگا، گندم سستی ہوگی اور روٹی بھی سستی ہو جائے گی. دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ چھت کی بات، مکان کی بات ہے، تو 10 لاکھ مکانات تعمیر کرنے کے لیے اعلان کیا گیا، اور نہ صرف اعلان کیا گیا بلکہ اس کے 6 پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ آلریڈی اسٹارٹ ہو چکے ہیں، اور آپ روز اخبارات میں اشتہارات دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے اپلیکیشنز بھی اس میں مانگ لی گئی ہیں. پھر تیسرا بڑا ایک اہم اسٹیپ تھا جو کہ ایک سوسائٹی کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے جو ایک عمل ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہے یونین جو یونینز ہیں، یونینز پہ سے بین ہٹایا گیا، چاہے وہ ٹریڈ یونینز ہوں یا اسٹوڈنٹ یونینز ہوں، کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینز کو تو ہم نرسری سمجھتے ہیں ایک سیاسی سوچ اور نظریے کے لیے. تو یہ ایک اسٹیپ اٹھایا گیا. اس کے بعد ہم نے آگے جو وعدہ کیا کہ نادرا کا جو شناختی کارڈ ہے جو کہ ایک بیسک آپ کی ریکوائرمنٹ آپ کی آئی ڈی ہے وہ ایک غریب آدمی کو مفت میں فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اس کو نادرا کے دائرہ کار میں بھی لایا جا سکے. نہ صرف وہ پاکستان میں اپنا ووٹ جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بھی وہ ادا کر سکے، بلکہ جو ابھی اسکیم فوڈ سپورٹ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام پہ جو شروع کیا گیا ہے اس پروگرام میں بھی ان لوگوں کو لایا جا سکے جو کہ مستحقین ہیں. تو یہ ایک بڑے بڑے اسٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں. اگر ڈیٹیلز میں جب ہم جائیں گے الیکٹریسٹی کے لیے میں ڈائریکشن بتا رہی ہوں، پاور جنریشن کے لیے ہم نے 2 پروجیکٹس جو ہیں، ایک دادو میں اور ایک فیصل آباد میں آلریڈی اس کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ بھی اس طرح کے اسٹیپس اٹھائے ہیں کہ ڈیٹیل میں جائے بغیر اس کا میں رزلٹ بتاتی ہوں کہ اگلے سال کے دسمبر تک لوڈ شیڈنگ کا ملک سے انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ سمت کا تعین کیا ہے. طارق عظیم صاحب، فرزانہ راجہ صاحبہ نے تفصیل بتائی ہے. 29 مارچ 2008 کو آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ کیو نے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیا تھا. تو اب پہلے 100 دن کی کارکردگی کی روشنی میں آپ کا کیا تجزیہ ہے، اور بطور اپوزیشن اپنی بھی کارکردگی بتائیے. جی، پاکستان کے عوام، بیشتر عوام کہا جاتا ہے کہ ان پڑھ ہیں، لٹریسی ریٹ ہمارا کم ہے، لیکن لا علم نہیں ہیں، باشعور ہیں. یہ جو وعدے ہیں اور یہ جھوٹے وعدے یا یہ بڑے دل فریب نعرے جو ہیں، ان سے اب کام نہیں چلے گا. ایک لمٹ ہوتی ہے.
بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جو انہوں نے جس کو ریپ کرنا تھا، جو بینیفٹ لینا تھا، جو فائدہ اٹھانا تھا، وہ اٹھا لیا انہوں نے. اب بار بار وہ نہیں بات چلے گی. اب جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان کا لوگوں کو علم ہے کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ حاصل ہو سکے، ابھی تک نہیں ہوئی. اور ہمیں تو خوشی تھی کہ جو وعدے کیے گیلانی صاحب نے، اس لیے ہم نے بھی ان کو ووٹ دیا. ہم چاہتے تھے کہ عوام کے کوئی کام ہوں، اور اگر یہ اچھا کام کرنا چاہتے تو ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. اگر حکومت کو اچھا کام کرتی ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، اور ہم نے اس کا مظاہرہ بھی کیا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ابھی تک سوائے NRO کے بینیفٹس کے اور کوئی بینیفٹ کسی کو نہیں ملا. یہ بڑا اچھا ہوا کہ انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا. یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ روٹی کپڑا مکان لوگوں کو دیں گے یا ان سے چھینیں گے. یعنی کہ روٹی تو بالکل انہوں نے دے سکے. گندم کی نئی فصل آ چکی ہے. ہم پہ تو الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے ساری کی ساری گندم جو تھی باہر انہوں نے بھیج دی. حالانکہ ٹوٹل جو بھیجی گئی تھی وہ 0.4 ملین تھی، 4 لاکھ تھی. چلے وہ بھی غلطی سے ہی 4 لاکھ بھی نہیں بھیجنی چاہیے تھی. لیکن اب تو ایک پوری کی پوری نئی گندم کی فصل آ چکی ہے. اب آٹا کہاں چلا گیا؟ یہ تو ایڈمنسٹریٹو میئر ہے، یہ کہاں پہ؟ تو روٹی تو ویسے نہیں ملی. عوام کو کپڑا کیا دینا تھا؟ عوام کے پاس تو پیسے نہیں اپنے بل ادا کرنے کے. مکان تو خیر ہے ہی نہیں کسی کے پاس. اگر آج ہوتا بھی تو بل بھی نہیں وہ پے کر سکتا. تو یہ تو نعرے ہے. اچھا ہوا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ روٹی کپڑا مکان لیں گے یا دیں گے. اب باقی ابھی جو باتیں کر رہے ہیں جی ہم یہ آگے کریں گے جا کے، اس میں جا کے انہوں نے کہا بات کی جی راشن کارڈ ہم لوگوں کو دیں گے. راشن کارڈ لوگوں کو دیں گے، راشن ہوگا تو بیچارہ راشن کارڈ پہ راشن لینے جائے گا. راشن ہے ہی نہیں، وہ آپ میں خوراک ہی نہیں لوگوں کے پاس. جو آپ نے گیلانی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیا تھا پھر آپ نے غلطی کی تھی. نہیں جی دیکھیں، ہم نے پرامس کیا تھا کہ جو عوام کی جو بھلائی کے جو سٹیپس ہوں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہم وعدہ کیا تھا عوام سے، آج بھی ہمارا وعدہ وہی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اگر وعدے پورے نہ کر سکیں یہ لوگ اور ایسے وعدے کریں، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے یہ غلط کام یہ کیا کہ آتے ساری بغیر سوچے سمجھے ہوئے ہم پہ ایسی تنقید شروع کر دی. یعنی کہ پہلی دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ساری کے ساری جو انہوں نے اکنامک ترقی کی باتیں کر دی سارے کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. ان کے سارے جو فگرز ہیں سارے فجڈ فگرز ہیں. یعنی کہ ایک دن کے بعد آپ نے جانا ہے عالمی بینک کے پاس پیسے لینے کے لیے اور خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو ساری کی ساری اکانومی جو ہم نے بتائے طارق عظیم صاحب شاید اس لیے کہ وہ جو آپ کی اکانومی کو جو لک آفٹر کرنے والے صاحب تھے شوکت عزیز صاحب، وہ پاکستان سے فرار ہو گئے. جی تو جواب دینے والے کوئی نہیں. فرار کا لفظ تو میں سوال نہیں کروں گا. کیا یہ اچھا ہوتا؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ کے خود جواب دیں چیزوں کا. لیکن بہت سارے عوام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو صاحب جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے وہی بیوروکریٹس آج ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. دیکھیں نا، اب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر شوکت عزیز صاحب جا کے خود تو فصل گننے نہیں چاہتے، ان کو بھی تو فگر کوئی دیے جاتے ہیں. جو وہی بیوروکریٹس جو ہمیں فگر دیتے تھے آج ان کو بھی فگر دیتے ہیں. اگر انہوں نے غلط فگرز دی تھی تو ان کو سامنے لے کے فگر دیتے ہیں یا گولی دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اب تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اسے دیکھتے ہیں. اچھا، انہوں نے ایک بات کی تھی فرزانہ راجہ صاحبہ نے کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے 29 مارچ کو حلف لینے کے فوراً بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ججز کو رہا کیا. یہ انہوں نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. اس پر ہم بات کریں گے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے جو ترجمان ہیں اطہر من اللہ ایڈوکیٹ، ان سے ہم بات کریں گے. اطہر من اللہ صاحب، فرزانہ راجہ صاحبہ نے کہا کہ ججز کو فوری طور پہ رہا کیا گیا. اس کے علاوہ جو ججز معزول کیے گئے تھے انہیں 7 مہینے کی تنخواہیں بھی دی گئیں. تو اس حکومت کی جو کارکردگی ہے پہلے 100 دن کی، اس کا آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ ان 100 دنوں کو جو ہے وہ جو 18 فروری کو عوام نے جو فیصلہ دیا تھا یا لانگ مارچ میں جو بہت بلند آواز دوبارہ انہوں نے اونچی کی، اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. ان 100 دنوں میں اس وقت تو ہر ایک کو بڑی تشویش ہے. کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت چلا کون رہا ہے، کیونکہ پرویز مشرف بھی اپنی جگہ پہ. نہ صرف پرویز مشرف کی ہر ٹیم، خواہ وہ اکنامک ٹیم ہو، خواہ وہ منسٹری آف انٹیریئر میں ہو، جدھر بھی ہو، ہر آدمی اپنی جگہ پہ ملک قیوم سمیت بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مارچ 2007 کو جو تحریک چلی تھی وہ محض ججوں کو تنخواہیں دینے کے لیے اور محض ججوں کو واپس اپنے دفتروں میں بھیجنے کے لیے نہیں چلی تھی. یہ ایک بہت بڑا سمبولک چینج آیا تھا اس ملک میں، جو ان جمہوری قوتوں اور جمہوریت کی سپورٹ کے لیے ایک تحریک چلی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں وہ اس کو نظر انداز صرف نہیں کر رہی. جو پیکج سامنے لایا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل، اس میں تو بظاہر جو ہے نیت یہ سامنے آئی ہے کہ پرویز